السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادع الى سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ۔ وقال تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أحسنكم أحسنكم أخلاقا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم۔ اولا ادعو اللہ تعالی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین۔ بزرگان محترم، عزیز دوستوں اور ساتھیوں، پیارے بچوں، پچھلے جمعے آپ کی خدمت میں بصد اصرار ایک گزارش کی گئی تھی، وہ یہ ہے کہ جیسے ہی ماہ ربیع الاول کا آغاز ہوتا ہے تو ہم کو چاہیے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا بغور مطالعہ کریں، اور اس عزم و ارادے سے کریں کہ اس سیرت کو ہم بھی اپنائیں گے اور اس کا پیغام ہمارے برادران وطن، خاص طور پر ہمارے جو غیر مسلم بھائی بہنیں ہیں، ان تک پہنچائیں گے۔ تو پچھلے 2-4 دنوں سے کچھ اس طرح کے سوالات اس خاکسار کے سامنے پیش کیے گئے، لائے گئے کہ ہم سیرت کا مطالعہ تو کرتے ہیں، اس سیرت کا پیغام ہمارے غیر مسلمین تک ہم کیسے پہنچائیں، کس زاویے سے گفتگو شروع کرنی چاہیے، کس انداز سے ہم ان تک پہنچنا چاہیے۔ تو بزرگوں اور دوستوں، اس سلسلے میں ہم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہی سے رہنمائی ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برادران وطن تک کس طرح پر بات پہنچائی، گفتگو کی۔ تو ہم سیرت میں اسی چیز کو تلاش کرنے کی فکر اور کوشش کریں گے، اور خاص طور پر اس مناسبت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے وہ اہم حصے بیان کریں گے، یا سیرت کے وہ شعبے ہمارے برادران وطن کے سامنے، ہمارے غیر مسلم بھائیوں کے اور ہماری غیر مسلم بہنوں کے سامنے، خصوصاً ہماری بہنیں مسلم خواتین غیر مسلم بہنوں تک پہنچ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے وہ حصے یا وہ اجزاء بیان کر سکتی ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں پر حقوق کے طور پر عورتوں کے لیے حقوق ذکر کیے ہیں، اور ان حقوق پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل بھی کیا ہے، لوگوں کو ترغیب دی ہے، بات پہنچائی ہے۔ تو اس موقع سے میں آپ کی خدمت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو غیر مسلمین کے ساتھ حسن سلوک، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین اخلاق پیش فرمائے ہیں، وہ آپ کی خدمت میں مختصر سے رکھنے کی کوشش کروں گا، اور اس بات کی ہم توقع اور امید رکھتے ہیں کہ انہی اخلاق کے ساتھ اگر ہمارا طریقہ بھی ہمارے برادران وطن کے ساتھ ہوگا، ہمارے غیر مسلم بھائیوں کے ساتھ ہوگا، تو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بہت ہی عمدہ اور اچھے طریقے پر ان کی خدمت میں یا ان کے سامنے پیش کر سکیں گے، عملی طور پر بھی پیش کر سکیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت یہی تھی، آپ کے اچھے اخلاق یہی تھے جو ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ اسی طرح پر انہیں ترغیب بھی دیں گے کہ آپ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا یا سیرت مبارکہ کا یا آپ کی بایوگرافی کا یا آپ کی جو ہے تاریخ کا، ہسٹری کا مطالعہ کریں، یہ کہہ کر انہیں ہم ترغیب بھی دے سکیں گے۔ تو اب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے وہ بعض گوشے کہنے اور سننے کی کوشش کریں گے جن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلموں کے ساتھ کس طرح کے حسن اخلاق پیش فرمائے ہیں، ان کے ساتھ کیا حسن سلوک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش فرمایا ہے۔
تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکہ مکرمہ میں تشریف فرما تھے، یعنی ہجرت سے پہلے تک، جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تھے، اس وقت تک غیر مسلمین نے، مشرکین مکہ نے اسلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں وہ غلط حرکتیں کی ہیں کہ جس کو ہم الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے، اور ایک مورخ جب اپنے قلم سے اس تاریخ کو لکھتا ہے تو اس کا ہاتھ لرز جاتا ہے، کہنے والے کی زبان لڑکھڑا جاتی ہے، گم ہو جاتی ہے، یعنی اتنا ظلم، اتنا تشدد اور اتنی زیادتی کی ہے کہ جسے بیان کرنا ہی ممکن نہیں۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر وہ ظلم کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک زبان سے ارشاد فرمایا ہے کہ مجھے اس دین کے راستے میں جتنا ستایا گیا ہے کسی کو اتنا ستایا نہیں گیا ہے۔ لیکن کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بدلہ دیا ہے؟ بالکل بدلہ نہیں دیا، بلکہ مکے میں رہنے تک جب بھی کافر اور مشرک لوگوں کی طرف سے، دشمنان خدا اور رسول کی طرف سے ظلم و زیادتی خود آپ پر ہوتی تھی، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم پر ہوتی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے انہیں صبر ہی کی تلقین فرمایا کرتے تھے۔ جب کوئی آتے اور عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول ان کا ظلم حد سے اونچا ہو چکا ہے، بہت زیادہ وہ لوگ ستا رہے ہیں، آپ کی شان میں گستاخیاں کر رہے ہیں، آپ ہمیں اجازت دیں کہ ہم ان کو جواب دیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت فرماتے کہ ابھی جواب دینے کا موقع نہیں ہے، تم صبر کرتے رہو۔ اللہ تعالیٰ نے آیت مبارکہ نازل فرمائی، ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، کیا تم گمان کرتے ہو، کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ تم جنت میں یوں ہی چلے جاؤ گے؟ یعنی تم نے کہہ دیا کہ ہم ایمان لائے اور جنت تمہارے لیے لکھ دی گئی، ایسا نہیں ہے۔ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، ارے ابھی تک تو وہ حالتیں تمہارے سامنے نہیں آئیں جو تم سے پہلے پچھلی قوموں پر یا پچھلے لوگوں پر ہوئی تھی۔ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ، ان کو تکالیف نے جھنجھوڑا اور پریشانیوں نے انہیں ستایا، مصیبتیں ان کو پہنچی، وَزُلْزِلُوا، اور انہیں ہلا دیا گیا، دہلایا گیا، زلزلے میں مبتلا کر دیا گیا۔ زلزلے کا مطلب کیا ہوتا ہے آپ سمجھتے ہیں؟ زلزلے کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ پورا تہس نہس ہو کر رہ جاتا ہے، تو یہاں پر اسی زلزلے کی مثال دی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہیں ایسا ہلایا گیا کہ حتیٰ یقول الرسول والذین آمنوا معہ متی نصر اللہ، یہاں تک کہ ایمان والے اور رسول کہنے لگے، یعنی پچھلی قوموں میں کسی قوم میں، کہ اللہ کی مدد کب آئے گی؟ تو اللہ نے جواب دیا الا ان نصر اللہ قریب، اللہ کی مدد تو بس ابھی ہے، آنے والی ہے۔ تو مسلمانوں کم ہمت مت ہو جاؤ، ایسی حالت جو تمہیں پہنچی ہیں ویسی حالتیں یا اس سے بڑی بڑی حالتیں تم سے پہلے لوگوں پر پہنچی ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بتایا اور انہیں نصیحت کی کہ وہ صبر سے کام لیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی مشقتوں کے بعد، تکالیف کے بعد، اتنی مظلومیت کے باوجود خود صبر کا دامن تھامے ہوئے تھے، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو بھی اسی بات کی نصیحت فرما رہے تھے۔ اب کوئی یہاں یہ کہہ سکتا ہے کہ اس وقت تو وہ مجبور تھے، بے بس تھے، کمزور تھے، اور اس وقت تو جواب نہیں دے سکتے تھے، اس لیے انہوں نے کچھ نہیں کیا۔ لیکن ایسے لوگوں کے لیے سیرت طیبہ کا مطالعہ بے حد ضروری ہے۔ سیرت اگر وہ پڑھیں گے تو انہیں فتح مکہ کا بھی وہ واقعہ سنہرے حروف سے لکھا ہوا نظر آئے گا کہ جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فاتحانہ شان و شوکت سے مدینے میں داخل ہونے کے بعد کیا کیا اعلانات فرمائے ہیں۔ اس وقت کا یہ عالم تھا کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم میں سے کسی نے یوں کہہ دیا تھا کہ الیوم یوم الملحمہ، کہ آج تو مار کاٹ کا دن ہے، آج تو ہر ایک سے بدلہ لیا جائے گا۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان مبارک سے جملہ نکلا، انہوں نے کیا فرمایا کہ آج تو مار کاٹ کا دن ہے، آج تو ظلم کا بدلہ لیا جائے گا۔ ان کا یہ جملہ ایک فاتحانہ شان و شوکت سے داخل ہونے والے جنگ باز اور مجاہد کے لیے بالکل عین حقیقت کے مطابق تھا۔
کیونکہ جب کسی قوم کو ظلم و ستم کی چکی میں پیسا جاتا ہے اور انہیں اتنا ستایا جاتا ہے، اتنا مظلوم کر دیا جاتا ہے کہ وہ لوگ مظلومیت کی چکی میں پس پس کر بچا کر اپنے اس وطن عزیز کو چھوڑ کر کسی اور نئے شہر میں جا کر آباد ہوتے ہوں، نئے ملک میں بستے ہوں، پھر وہاں سے ایسا موقع پروردگار انہیں عطا فرماتا ہو کہ دوبارہ اپنی اسی بستی میں جہاں ان پر ظلم کیا گیا، تشدد کیا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں وہ الفاظ کہے گئے ہیں کہ جن الفاظ کے بارے میں خود ان کو یقین ہے کہ وہ آپ کے بالکل شان کے خلاف ہیں، کہ آپ کو ساحر کہا گیا، مجنون کہا گیا، اور جو ہے آپ کو کاہن کہا گیا، ایسے ایسے برے برے الفاظ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا گیا، نعوذ باللہ کذاب تک کہا گیا، جبکہ وہ لوگ اچھی طریقے سے جانتے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی دنیا کے معاملات میں کسی سے بھی جو ہے نہ آپ نے کبھی ایک بات بھی خلاف واقعہ کہی ہے، کوئی غلط بات، کوئی جھوٹی بات آپ کی زبان سے کبھی کسی مکے والے نے نہیں سنی۔ اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایسی ایسی باتیں کہنے والے اور ایسا ایسا ظلم کرنے والے، ایسے ایسے ستانے والے، وہ سب مکہ مکرمہ میں فتح مکہ کے موقع پر موجود تھے، سوائے چند ایسے لوگوں پر جن کو جو ہے معافی قطع نہیں مل سکتی تھی، کیونکہ ان کی شرارتیں یا ان کی گستاخیاں اس درجے کی تھی کہ ان کو معافی کا کوئی امکان نہیں تھا، ان کے نام لے لیے گئے۔ اس کے علاوہ بقیہ تمام لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ سے معاف فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مکے کے لوگوں کو جو سب کے سب مسجد حرام میں جمع تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ میں تمہارے ساتھ آج کیا معاملہ کروں گا؟ انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے جو ہے معزز بھائی ہیں، انت اخو الکریم وابن اخی کریم، کہ آپ معزز بھائی ہیں اور شریف بھائی کے شریف زادے ہیں، شریف فرزند ہیں، ہمیں آپ سے رحمت کی امید ہے۔ میرے دوستو غور کیجئے، ایسی شخصیت جنہیں جو ظلم و ستم کے بعد نہ صرف کہ آپ کو نکالا گیا یا آپ کو نکلنے پر مجبور ہونا پڑا، بلکہ آپ کے صحابہ کی ایسی تعداد جنہوں نے اپنا گھر دار ہر چیز چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے اس شہر کو خیرباد کہہ دیا، اور ان کے گھروں پر، ان کی جائیدادوں پر مشرکین نے، ظالمین نے قبضہ کر لیا، اور قبضے کے بعد پھر ایک وقت ایسا آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فاتحانہ انداز میں داخل ہو رہے ہیں، اور ایک کہنے والے نے یوں کہا ان تمام چیزوں کا بدلہ لیا جائے گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا وہ جملہ پسند نہیں آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عالم ان کے ہاتھ سے لے کر ان کے فرزند کو عطا فرمایا، اور فرمایا نہیں، آج مار کاٹ کا دن نہیں ہوگا، آج کسی سے بدلہ نہیں لیا جائے گا، الیوم یوم المرحمہ، آج تو رحم کا دن ہوگا، ہم رحم کا پیغام ان کے سامنے پیش کریں گے۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی مکے والوں سے یوں فرمایا کہ میں تم سے کیا معاملہ کروں؟ انہوں نے کہا کہ آپ سے ہم محبت اور رحمت کی امید رکھتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آج تم سے وہی بات کہوں گا جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہی تھی، اذهبوا فانتم طلقاء، جاؤ تم سب کے سب آزاد ہو۔ حالانکہ اس زمانے کے بین الاقوامی قانون کے مطابق ان مفتوح قوموں کو غلام بنانا جائز تھا، ان کی عورتوں کو باندھی بنانے کی پوری اجازت تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ ان کو غلام بنایا نہ ان کی عورتوں کو باندھی بنایا، بلکہ سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد فرما دیا۔ بلکہ جن لوگوں کے نام لے لیے گئے تھے کہ ان لوگوں کو معافی نہیں ملے گی، بعد میں وہ لوگ بھی ندامت کے ساتھ حاضر ہوئے اور انہیں کسی سے کہلا بھیجا کہ ہم معافی مانگنا چاہتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دستے شفقت ان کے اوپر بھی رکھ دیا اور ان کو بھی رحمت کا پروانہ سنا دیا، انہیں بھی معاف کر دیا گیا۔ بزرگوں اور دوستو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلمین کے ساتھ جو بہترین سلوک فرمایا ہے، جو آپ کے حسن اخلاق ہیں غیر مسلم بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ، ان حسن اخلاق کے مطابق ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اپنے اخلاق کو سدھارنے کی، سنوارنے کی کوشش کریں۔ اسی کے ساتھ ایسے حسن اخلاق کی باتیں ہمارے غیر مسلم بھائیوں اور بہنوں تک بھی پہنچانے کی ہمیں ضرورت ہے۔ تو در حقیقت میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ مکے میں رہ تک تو بدلہ نہیں لے سکتے تھے، اسی وجہ سے خاموش تھے، لیکن جس وقت مکے میں فاتحانہ انداز میں داخلہ حاصل کر چکے ہیں اور پورا مکہ فتح ہو چکا ہے اور ہر قسم کے بدلہ لینے کی وہاں پر پوری گنجائش تھی اور پورا جو اختیار تھا، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف فرما دیا۔ اور اصل معافی تو یہی ہے، آدمی اگر بدلہ لینے کی طاقت نہ رکھے پھر یہ سمجھے کہ میں نے معاف کر دیا
تو وہ در حقیقت معافی نہیں، وہ تو مجبوری ہے. لیکن بدلہ لینے کی طاقت کے باوجود اگر کسی کو معاف کر دے تو اسی کا نام جو ہے صبر ہے، اور اسی کا نام اصل معافی ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے غیر مسلمین کے جو تعلقات تھے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے ساتھ حسن سلوک تھا، ان کی ایک مثال تو فتح مکہ کے موقع پر واضح انداز میں نظر آتی. اور اگر آپ غور کریں تو پتہ چلتا ہے کہ مکے میں رہنے تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جس قدر جو ہے شدید تکلیفیں دی گئی، جتنا آپ کو ستایا گیا، ان سب کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی ان سے بدلہ نہیں لیا. طائف کا واقعہ بھی آپ اچھی طریقے سے جانتے ہوں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف پہنچے تو وہاں کے لوگوں نے کتنا آپ پر ظلم کیا. اس واقعے کو میں دہرا کر جو ہے آپ کو دوبارہ غم کے اندر مبتلا کرنا نہیں چاہتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک جملہ اس بارے میں یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ مجھے اس دین کے راستے میں سب سے زیادہ اگر کسی جگہ پر شدید تکلیف دی گئی تو وہ طائف کا مقام تھا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ ایسے رحمت کا معاملہ فرمایا کہ آپ نے ان سب کو معاف فرما دیا، اور یوں فرمایا کہ اگر یہ نہیں مانتے ہیں تو مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی نسل میں سے کسی کو اسلام کی توفیق دے گا. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مقصد پورا ہوا اور آپ کی یہ دعا اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی. بعد میں ان کی نسل اسلام کے دائرے میں آ گئی. کہ اگر مدینے میں دیکھیں، اچھا مکے میں تو لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہاں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم محکوم تھے، جواب کسی کو نہیں دیا جا سکتا تھا، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر انداز کا معاملہ فرمایا اور ان کے ظلم کو برداشت کرتے رہے. کوئی کہہ سکتا ہے نا یہ بات. تو اب آپ آئیے مدینہ منورہ میں. مدینہ منورہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک طرح سے بسائی ہوئی بستی ہے. مدینہ منورہ سے پہلے اسے یثرب کہا جاتا تھا، لیکن مدینے والوں نے، اس زمانے کے یثرب والوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضری دے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ کر کے آپ کو مدینے کے اندر وہ لوگ مدعو کیے اور بلائے. مدینہ جانے کے بعد پوری کی وہاں پر جو ہے سمجھیے عمارت اور اس شہر کی آبادی کی پوری ذمہ داری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس کی سپرد کی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پہنچنے کے بعد جو سب سے اہم فرمان جاری فرمایا اور جو سب سے اہم جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے والوں میں امن و امان کو قائم کرنے کے لیے جو کام انجام دیا، اس کا نام ہے میثاق مدینہ. میثاق مدینہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں رہنے والی تمام آبادی کے تعلق سے چند فرامین جاری فرمائے. ان میں سے یہ تھا کہ جس میں غیر مسلمین کو تمام طرح کے حقوق دیے گئے. مدینہ منورہ میں رہنے والی دو طرح کی آبادی تھی. ایک تو زیادہ تر وہ لوگ تھے جو پہلے سے جو ہے غیر مسلم جو مشرک تھے اور عرب کے لوگ تھے. اس کے ساتھ ساتھ دوسری ایک آبادی یہودیوں کی تھی جو مختلف علاقوں سے آ کر مدینہ منورہ میں آباد ہو گئے تھے. اس زمانے میں تو مدینہ کا نام یثرب تھا. انہوں نے اپنی کتابوں میں یہ پڑھ رکھا تھا کہ جس جگہ پر کھجور کے درخت زیادہ ہیں یا کھجور کے باغات زیادہ ہیں وہاں پر وہ آخری نبی مبعوث ہوتے ہیں. اور یہود کی بعض کتابوں میں یا بعض صحیفوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی بھی ملتا ہے. تو اس مقصد اور ارادے سے وہ لوگ آ کر مدینے میں آباد ہونے شروع ہوئے. نہ صرف یہ کہ آباد ہوئے بلکہ انہوں نے مدینے کے اندر اچھی پوزیشن جمائی اور بلا کے ذہین تھے، پڑھے لکھے تھے، اہل علم مانا جاتا تھا. انہوں نے اپنی ذہانت، اپنی چودراہٹ اور اپنی جو ہے علمی قابلیت کو استعمال کرتے ہوئے وہاں کے مدینے کے رہنے والے جو بھولے بھالے مشرک لوگ ہیں ان دونوں کے درمیان نسلی نفرتیں ڈال کر مدینے میں اپنا سکہ انہوں نے پہلے سے ہی جمع رکھا تھا. تو مدینہ منورہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو میثاق مدینہ میں بہت سارے جو ہے اس میں لاز ہیں، بہت ساری نکات ہیں. ان کے ساتھ ساتھ یہ بھی رکھا گیا کہ مدینہ منورہ میں رہنے والے جتنے غیر مسلم ہیں ان تمام کو پورے حقوق دیے گئے ہیں. وہ مدینہ منورہ میں آسانی کے ساتھ رہ سکتے ہیں. وہ جو ہے یہاں پر اپنی مذہبی رسوم بھی انجام دے سکتے ہیں. انہیں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میثاق مدینہ کے اندر سراحت فرما دی تھی. اور یہود کو یہاں تک بھی اجازت تھی کہ وہ اپنے جو معاملات ہیں وہ معاملات ان کی جو تورات ہے یا تلمود ہے، ان کی جو مذہبی کتابیں ہیں ان کتابوں کے مطابق حل کر سکتے ہیں. اتنے تک بھی اجازت ہے. آپ کو میں اس واقعے کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں قضیہ پیش کیا گیا. یہود کی کسی عورت نے چوری کی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ لوگ یہ سمجھ کر آئے تھے کہ اسلام میں جو ہے اس بارے میں سزا تھوڑی نرم ہوگی، اور اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ نرم سزا ہمیں جو ہے نافذ کر دے یا جس خاتون نے چوری کی ہے اس پر نافذ کر دے تو اس میں ہمارے لیے جو ہے وہ سہولت ہو جائے گی. اس جھوٹے مقصد سے، اس جھوٹی نیت سے وہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ پہلے ہی انہیں اجازت دے دی تھی کہ آپ کے جتنے معاملات ہیں
چاہے وہ شرعی معاملات ہوں، ان کے جو مطلب مذہبی معاملات ہوں، یا ان کے جو ہے سزاؤں کا مسئلہ ہو، یا اسی طرح ان کی معاملات کی باتیں ہوں، ان کے جو نکاح وغیرہ کا مسئلہ ہو، یہ تمام جو تم اپنے مذہبی کتابوں سے حل کر سکتے ہو، یہ کہہ کر جو انہیں پوری اجازت دے دی گئی تھی۔ وہ لوگ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، آ کر انہوں نے مدعا پیش کر دیا اور کہا کہ جی یہ معاملہ ہے چوری کا، اس بارے میں آپ جو بھی فیصلہ کریں گے ہم تیار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے تورات کے اندر اس کا فیصلہ نہیں ڈھونڈا؟ تو وہ خاموش رہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تورات لائی جائے اور لا کر جو ہے چوری کا جو سزا کا مسئلہ ہے اسے وہاں پر پیش کیا جائے، پڑھا جائے۔ تو انہوں نے آ کر جو ہے تورات کھولی اور جس جگہ چوری کی سزا ہاتھ کاٹنے کا جو حکم تھا وہاں پر انہوں نے ہاتھ رکھ دیا، یہاں وہاں پڑھنے لگے، گویا کہ ظاہر کرنا چاہتے تھے کہ جو ہے اس سلسلے میں تورات میں کوئی حکم نہیں ہے، حالانکہ تورات کے اندر حکم موجود تھا۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عبری زبان اچھی طریقے سے جانتے تھے اور جو خود یہود کے عالم تھے، احبار یہود میں سے تھے، انہوں نے کہا کہ تم لوگ یہ کیا کر رہے ہو، ذرا اپنا ہاتھ تو ہٹاؤ، اور یہ کہہ کر فرمایا کہ یہاں سے پڑھو۔ تو جب انہوں نے پڑھا تو اس میں کھلم کھلا واضح صراحت کا حکم تھا کہ چوری کی سزا یہ ہے کہ چور کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ دیکھو اس طرح پر تم ایسی حرکت کرتے ہو جبکہ یہ سزا تورات کے اندر موجود ہے۔ میرے دوستوں اس واقعے سے یہ بتانا مقصود ہے کہ اسلامی مملکت میں یا اسلامی عمارت کے تحت رہتے ہوئے غیر مسلمین کو پوری کھلم کھلا اجازت ہے، اور تھی اس زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات مبارکہ میں بھی، کہ وہ اپنے تمام معاملات کو اپنے مذہبی کتابوں سے اپنے قانون کے مطابق حل کر سکے۔ لیکن پھر یہود کی کیا حالت تھی؟ یہود نے مسلسل سازشیں رچتے ہوئے، مسلسل جو اسلام اور مسلمانوں کے خلاف منافقین کو مسلمانوں کے اندر شامل کرتے ہوئے خود اپنے پاؤں پر ایسی کلہاڑی مار لی کہ انہیں مدینے سے بدر کر دیا گیا اور مدینے سے باہر نکال دیا گیا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے پھر خیبر جانے کے بعد بھی انہوں نے یہی حرکتیں کی، پھر وہاں بھی جو ہے ان کے خلاف جو ہے کارروائی کی گئی۔ تو وہ ایک جو ہے ان کی سازش کی وجہ سے اور ان کی بغاوت کی وجہ سے وہ سزا نافذ کی گئی تھی۔ اگر وہ لوگ جو ہے امن و امان کے ساتھ نرمی کے ساتھ رہا کرتے تھے تو ان کو پورا رہنے کی یقیناً اجازت تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میثاق مدینہ میں یہاں تک لکھ دیا کہ جو لوگ بھی یہود ہیں اگر جو ہے ان کے اوپر کوئی زیادتی ہوگی، کوئی ظلم ہوگا تو ہم جو ہے ان کی شانہ بشانہ کھڑے ہو کر ان کو جو ہے ظلم سے روکنے کی پوری کوشش کریں گے، ان پر کوئی زیادتی کرے گا تو ہم خاموش نہیں بیٹھیں گے۔ لیکن اس کا جواب یہودیوں نے کس انداز میں دیا؟ اس انداز میں دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کے خلاف انہوں نے مکہ مکرمہ والوں سے سازشیں کی، بارہا مکے والوں کے پاس پہنچ کر ان کو اکساتے رہے، انہیں جو ہے جنگ پر آمادہ کرتے رہے، یہاں تک کہ غزوہ احزاب جس کو غزوہ خندق بھی کہتے ہیں وہ واقعہ بھی اسی وجہ سے پیش آیا کہ یہودیوں نے جا کر نہ صرف کہ مکے والوں کے سامنے جو ہے جھوٹی قسمیں کھائیں، بلکہ مکے والوں نے کہا کہ تم لوگ تو جو ہے بالکل جھوٹے ہو، کبھی بھی جو ہے اپنا جو ہے اپنی بات سے پلٹ جاتے ہو، دھوکہ دے دیتے ہو، ہم اس وقت تک تمہاری بات کا یقین نہیں کریں گے جب تک کہ تم ہمارا جو سب سے بڑا بت ہے ہبل اس کے سامنے آ کر اس پہ ایمان لا کر قسم نہ کھاؤ گے، اس وقت ہم تمہاری بات کو نہ مانیں گے۔ تو انہوں نے اپنا ایمان تک بیچ دیا۔ یہود جو ہے خود توحید کے دعوے دار ہیں، ہم کہتے ہیں کہ موحد ہیں، ہم بت کی پوجا نہیں کرتے، غیر اللہ کی پرستش نہیں کرتے، اس کے باوجود مکے کے جو مشرکین تھے ان مشرکین کے کہنے پر جا کر صرف مسلمانوں کی دشمنی میں، اسلام کی دشمنی میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سخت نفرت رکھنے کی وجہ سے انہوں نے جا کر یہ حرکت بھی کی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کا ذکر بھی فرمایا۔ ان سب کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے ساتھ نرمی کا ہی معاملہ فرمایا۔ غزوہ خیبر کے متعلق ایک واقعہ میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت خیبر کا محاصرہ فرمایا اس موقع پر جو ہے یہود وہاں پر محاصرے کے اندر پورے کے پورے پھنسے ہوئے تھے، اندر محصور ہو چکے تھے اور کوشش یہ کر رہے تھے کسی نہ کسی انداز میں ہم جو ہے مسلمانوں کو یہاں سے ہٹا سکیں، دفاع کر سکیں، پیچھے کر سکیں، لیکن وہ ان سے ہو نہیں سک رہا تھا اور جو ہے کافی لمبا وقت ہو گیا اور جو ہے قلعہ فتح بھی نہیں ہو پا رہا تھا۔ اسی موقع کا واقعہ ہے کہ ایک جو ہے ایک غلام تھے جو یہودیوں کی بکریاں چرایا کرتے تھے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بکری چراتے آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور وہ یہودیوں کے جو ہے غلام تھے اور انہی کے مذہب پر یا جو ہے شرک اور بت پرستی میں وہ شریک تھے۔ تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک چیز عرض کی، انہوں نے پوچھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کس چیز کا پیغام دیتے ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے توحید کا پیغام پیش فرمایا
انہوں نے کہا کہ اگر میں اس بات کو مان لوں تو مجھے اس سے کیا ملے گا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کا ان سے وعدہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ توحید اور رسالت کے اقرار کرنے اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے پر جنت کا وعدہ فرماتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ اپنا ہاتھ بڑھائیے، میں اسلام کی بیعت کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ پڑھتے ہوئے اسلام کے دائرے میں داخل ہو گئے، اور انہوں نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو اللہ کا نبی تسلیم کر چکا ہوں، اب میں مسلمان ہو چکا ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے تم مسلمان ہو چکے ہو، یہ بکریاں کس کی ہیں؟ یہاں پر میں آپ کو توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول یہ مختلف بعض یہودی احباب ہیں، ان کی بکریاں ہیں، میں وہ لے کر آ چکا ہوں، اب تو میں مسلمان ہو گیا، اب ان بکریوں کو لے جا کر مجھے دینے کی تو کوئی خاص ضرورت نہیں ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا نہیں، تم نے یہ معاہدہ کیا ہے کہ یہ ان کی بکریاں ہیں، تم بحیثیت ملازم یا بحیثیت جو ہے نگران چرا رہے ہو، تو تمہیں اس بات کی کوئی اجازت نہیں ہے کہ یہ بکریاں تم اپنے پاس رکھو، جاؤ ان بکریوں کو ان کے مالکین تک پہنچاؤ پھر واپس آؤ۔ یہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو ہے واپس بھیج دیا اور ان کی بکریاں واپس کر کے آنے کا حکم دیا۔ میرے دوستوں بزرگوں، اس سے آپ اندازہ لگائیے کتنی زیادہ اہمیت ہے۔ اس وقت جو ہے خیبر میں رہنے والے جو یہودی تھے ان پر جو ہے چڑھائی کی گئی ہے، اور خیبر کا قلعہ جو ہے اگلے چند گھنٹوں میں چند دنوں میں فتح ہونے والا ہے، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم فرمایا کہ ان کی بکریاں ان کو واپس دے دی جائیں۔ حالانکہ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ دشمن کی کوئی چیز اگر ہمیں کسی بھی انداز سے مل رہی ہے، خاص طور پر ایسا دشمن جو نبرد آزما ہے، جو لڑائی کے میدان میں موجود ہے، اگر اس کی کوئی بھی چیز ہم کو حاصل ہو جائے تو وہ مال مفت دلے میں رحم ہے، اس کو تو مال غنیمت کے طور پر حاصل کیا جانا چاہیے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا حاصل نہیں فرمایا، بلکہ ان کو واپس کر کے آنے کا حکم دیا ہے۔ ایسے کئی واقعات ہیں، 20 اور سینکڑوں واقعات ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلمین کے ساتھ ہمدردی اور ان کے ساتھ حسن سلوک اور ان کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آنے کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ترغیب بھی دی ہے اور عمل کر کے دکھایا بھی۔ آج ان باتوں کو ہمارے غیر مسلم برادران وطن تک پہنچانے کی ضرورت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے وہ اہم اجزاء جو ہے کتابوں کے اندر محفوظ ہیں، جن کو ہم نے اپنے جو اخلاق سے اپنایا نہیں ہے، ان کو اپنانے کی ضرورت ہے اور ان کو دوسروں تک پہنچانے کی بھی ضرورت ہے۔ آج دکھ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ انور غلط انداز میں ہمارے غیر مسلم بھائیوں اور بہنوں تک پہنچایا جا رہا ہے، جو سراسر جھوٹ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ مبارک بنا کے نعوذ باللہ ایسے انداز میں ان کے سامنے جو ہے غیر مسلم بھائیوں اور بہنوں کے سامنے ان کے جو ہے چینلوں میں اور ان کے واٹس ایپ جو گروپس میں پھیلایا جاتا ہے کہ ایسا دکھایا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ کسی کو مارنے کے لیے، کسی کو کاٹنے کے لیے بہت سخت شدید نفرت رکھتے ہیں انسانیت سے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، نعوذ باللہ من ذلک۔ اور ہماری ذمہ داری اس وقت یہ بنتی ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو رحمت کا پیغام ہے اس پیغام کو ہمارے غیر مسلموں تک پہنچائیں، اور پیغام پہنچانے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم حسن سلوک کو اپنے طریقے سے اپنائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حسن سلوک جو ہے غیر مسلم بھائی اور بہنوں کے ساتھ کیے ہیں، اس حسن سلوک کو خود اپنائیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ کا یہ پیغام بھی دوسروں تک پہنچانے کی ہم کوشش کریں۔ میرے بزرگوں، یہاں پر یہ بات بھی میں واضح کرنا چاہتا ہوں، غیر مسلمین تک ہمدردی، مدد اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے سے اللہ تعالیٰ نے قطعاً منع نہیں کیا ہے بلکہ حکم دیا ہے۔ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم۔ اللہ تعالیٰ تم سے منع نہیں کرتا کہ تم غیر مسلمین کے ساتھ حسن سلوک مت کرو، اللہ تعالیٰ حسن سلوک کرنے کا حکم دیتا ہے۔ ہاں، جو لوگ تم پر ظلم کرتے ہیں، جو لوگ تم پر زیادتی کرتے ہیں، وقتی طور پر جو انہیں معاف کرنے کی اور صبر کرنے کی بھی اجازت ہے۔ وَاعْفُ عَمَّنْ ظَلَمَكَ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حکم فرمایا ہے۔ لیکن اگر کوئی جو ہے اس طرح ظالم کے ظلم کرنے سے اس کے ظلم میں مزید اضافہ ہوتا ہو اور وہ دوسروں تک بھی ظلم کرتا ہو، تو پھر ہماری ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم مظلوم کی ساتھ داری دیں، مظلوم کے ساتھ کھڑے ہوں اور ظالم کو ظلم سے روکنے کی کوشش کریں۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو اگر ہم دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ توحید و رسالت کے ساتھ ساتھ نبی کی جو سب سے بڑی تعلیم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ ظلم کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ظلم کے خلاف آواز اٹھائی ہے۔ جہاں جہاں مظلوم لوگ دبے کچلے اور جو ہے انہیں ظلم کی چکی میں پیسا گیا ہے، ان تمام کے تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز اٹھائی اور ان کے ظلم کی
چکی سے اٹھانے کی فکریں کی۔ اس زمانے میں غلامی کا ایسا دورہ تھا کہ بلا وجہ کسی کو بھی پکڑا جاتا تھا، غلام بنا دیا جاتا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے آزاد آدمی کو غلام بنانے سے قطعاً منع فرمایا ہے۔ صرف غلامی کی بے شمار شکلیں تھیں، ان تمام شکلوں کو ختم کر دیا گیا۔ صرف ایک شکل کو اسلام نے غلامی کی باقی رکھا، وہ یہ کہ جنگوں میں جو لوگ گرفتار ہوتے ہیں، جو لوگ پکڑے جاتے ہیں اور اس قیدی کو جو غلام بنایا جاتا ہے تو اس غلامی کی شکل کو باقی رکھنے کی اجازت دی گئی ہے، لیکن ہر موقع پر یوں کہہ دیا گیا ہے کہ تم سے یہ غلطی ہو گئی تو غلام آزاد کر دو، اللہ معاف کر دے گا۔ تم سے یہ گناہ ہو گیا، تم نے جو ہے اپنی بیوی سے زہار کر لیا، غلام آزاد کر دو، تمہارا گناہ معاف ہو جائے گا۔ تم نے ہلا کر لیا، غلام آزاد کر دو۔ اسی طرح پر تم سے کوئی اور غلطی ہو گئی، غلام آزاد کر دو۔ ہر موقع پر غلام آزاد کرنے کی ترغیب دی گئی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نصیحتیں فرمائی ہیں اس میں ان دبے اور کچلے لوگوں کو جو ہے ان کے ظلم سے نکالنے کے لیے بہت بڑی نصیحتیں ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات کے موقع پر جو نصیحت فرمائی اس میں خاص طور پر یہ تھا کہ استوصوا بالنساء خیرا وما ملکت ایمانکم، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں، نصیحت کرتا ہوں کہ تم عورتوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرو، کیونکہ عورتیں مظلومیت کی چکی میں پیسی جا رہی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہوئے اور انہیں جو ہے ان کی سے باہر نکالنے کا حکم فرمایا۔ اسی طرح غلام اور بانیوں کے تعلق سے فرمایا کہ وہ لوگ بھی جو ہے مظلومیت کی چکی میں پیسے جا رہے ہیں، ان کو مظلومیت سے باہر نکالنے کی کوشش کرو۔ یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امن کی تعلیمات، یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے غیر مسلموں کے ساتھ حسن سلوک کی تعلیمات۔ تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم غیر مسلمین کے ساتھ بھی حسن سلوک کریں، اچھائی کے ساتھ معاملہ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ کا پڑوسی ہو تو اگر وہ غیر مسلم کیوں نہ ہو تو اس کے ساتھ جو ہے آپ کو اچھا سلوک اختیار کرنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوسی یہودی تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس بھی جو ہے تحفہ وغیرہ بھیجا کرتے تھے، یا مطلب یہ قریب کا پڑوسی نہیں، تھوڑا فاصلے کا پڑوسی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قریب کا پڑوسی ہے اس کا بھی حق ادا کرنا چاہیے، جو دور کا پڑوسی ہے اس کا بھی حق ادا کرنا چاہیے۔ اسی طرح پر جو ہے اور بھی بہت ساری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ تو اس میں ایک بات یہ بھی ہم کو ملحوظ رکھنی چاہیے کہ غیر مسلموں کے ساتھ حسن سلوک وغیرہ کا یہ مطلب بالکل نہیں ہے کہ ہم ان کے شرک میں تعاون کریں۔ اس بات کو جو ہے ہم اپنے ذہنوں میں پختہ طور پر بٹھا لیں۔ حسن سلوک اپنی جگہ ہے، لیکن شرک میں مدد کرنا اور ان کی جو ہے جو غیر اللہ کی پرستش ہے یا عبادت ہے ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہونا، اس کی قطعاً کوئی اجازت نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے واضح طور پر فرما دیا کہ اگر تم میرے ایک ہاتھ میں چاند اور دوسرے ہاتھ میں سورج بھی لا کر رکھو تو میں جو ہے اپنی اس دعوت سے پیچھے ہٹنے والا نہیں، اور میں تمہاری اس بات کو قبول کرنے والا نہیں کہ ایک سال جو ہے تم ہمارے معبود کی عبادت کر لو، ایک سال ہم تمہارے خدا کی عبادت کر لیں گے۔ اس بات کو میں قطعاً تسلیم نہیں کروں گا۔ تو غیر مسلمین کے ساتھ حسن سلوک کا یہ مفہوم قطعاً نہیں ہے کہ ہم ان کے شرک میں شامل ہو جائیں، یا ان کی جو مذہبی عیدیں ہوتی ہیں یا ان کے جو تہوار ہوتے ہیں یا ان کے جلوس ہوتے ہیں ہم ان میں شریک ہو جائیں، اس کی تو قطعاً اجازت نہیں ہے، کیونکہ یہ کھلم کھلا شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہرگز اس چیز کو معاف نہیں کرتا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اور جو مشرک کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے وہ بھی اس جرم میں برابر کا شمار ہوتا ہے۔ اس لیے مشرک کے ساتھ کھڑے ہونے، اس کے شرک میں شامل ہونے یا اس کے مذہبی جلوس میں جانے کی شرکت کرنے کی قطعاً اجازت نہیں ہے، لیکن ہم ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں، ان کے جو ہے جلوس پہ کوئی چھیڑخانی نہ کریں۔ ان کے اگر جلوس جا رہا ہو، چاہے وہ ہمارے گھر کے سامنے سے گزرے، ہمارے جو ہے مساجد کے سامنے سے گزرے، ہم خاموشی کے ساتھ نظر انداز رہیں۔ اگر وہ کچھ ایسی حرکت بھی کرتے ہیں جن حرکتوں سے ہمیں جو ہے وقتی طور پر تکلیف ہوتی ہو، تب بھی جو ہے ہم اخلاق کا اور حسن اخلاق کا جو ہے رویہ اختیار کرتے ہوئے نظر انداز کریں، خاموش رہ جائیں۔ دو چیزوں کو یہاں پر سمجھنے کی ضرورت ہے، ہم کو جلوس میں شامل بھی نہیں ہونا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے اگر ان کا کوئی جلوس جا رہا ہو، کچھ ایسی ویسی باتیں ہوتی ہوں جو ہمارے جو ایمان کے خلاف ہوں، یا کچھ ایسی چیزیں ہوں جس سے ہم کو شدید ٹھیس اور تکلیف ہوتی ہو، تب بھی وقتی طور پر حالات کا تقاضا یہ ہے کہ ہم نظر اندازی کے ساتھ کام لیں۔ بس یہ چند باتیں تھی جس میں میں نے آپ کے سامنے یہ رکھنے کی کوشش کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلموں کے ساتھ کیا کیا حسن سلوک فرمائے ہیں اور ہمیں کیا تعلیمات دی گئے ہیں۔ ان باتوں کو جو ہے ہم خیال رکھیں گے تو انشاءاللہ یہاں پر ہم امن و امان سے بھی رہیں گے، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو عوام تک، امت تک، یا خصوصاً جو ہے ہمارے غیر مسلم بھائی اور بہنوں تک پہنچانے کی کوشش بھی کر سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔